بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے چینل موٹیویشن ود قرآن اینڈ سونا میں بات کروں گی قوم لوط کے بارے میں۔ قوم لوط ایک قدیم قوم تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اور موجودہ اردن اور فلسطین کے قریب واقع علاقوں میں آباد تھی۔ قرآن و حدیث کے مطابق قوم لوط اپنے گناہوں، خاص طور پر ہم جنس پرستی اور دیگر بدعمالیوں میں مبتلا تھی۔ ان کا یہ عمل ایسا تھا کہ اس سے پہلے کسی قوم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں برے اعمال سے روکیں اور سیدھے راستے پر لے آئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم نے نہ صرف آپ کی بات کو رد کر دیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ انہوں نے ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے سرکشی اور بدعمالیوں کو جاری رکھا۔ ان کے ان گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ یہ قوم اپنے انجام کی صورت میں ایک نشانی بن گئی تاکہ آئندہ آنے والی قومیں عبرت حاصل کریں اور ایسی برائیوں سے بچیں۔ قوم لوط کی تباہی کے قصے کو قرآن مجید میں بطور نصیحت بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑی ہوئی برائی کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اب میں بات کر لیتی ہوں قوم لوط کی تاریخ کے بارے میں۔ قوم لوط کا تذکرہ قرآن پاک، تورات اور دیگر قدیم مذہبی کتب میں موجود ہے۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جو موجودہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع علاقے سدوم اور عمورہ میں آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم لوط کی تاریخ میں ان کی برائیوں اور گناہوں کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ ان کی سب سے بڑی بدعملی اور برائی ہم جنس پرستی تھی۔ یہ وہ گناہ تھا جو ان سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ قوم ایسی بگڑی ہوئی تھی کہ اپنی بدعمالیوں پر فخر کرتی تھی اور انہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مسافروں اور اجنبیوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے تھے، انہیں لوٹتے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے احکامات سے آگاہ کیا اور ان کے برے اعمال سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں اللہ کی عبادت اور راست بازی کی دعوت دی، مگر قوم لوط نے ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ قرآن کے مطابق قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ ان کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو انہیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ جب قوم لوط نے اپنی بدعمالیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور سرکشی اور گناہوں میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے اہل خانہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ شہر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے ان کی بستیوں کو زمین سے اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس شدید عذاب سے قوم لوط مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور ان کی بستیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ آج بحیرہ مردار ڈیڈ سی اسی علاقے کے قریب واقع ہے جہاں قوم لوط آباد تھی۔ یہ جگہ ایک عبرت کی علامت بن چکی ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کے واقعے کو
بطور نصیحت اور عبرت بیان کیا گیا ہے تاکہ آنے والی قومیں اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی سے بچیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی قوم برائیوں میں حد سے بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیتی ہے تو اس کا انجام تباہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے نبی بھیجتا ہے اور انہیں ہدایت کے موقع فراہم کرتا ہے، مگر جب کوئی قوم ان مواقع کو نظر انداز کر کے سرکشی اختیار کرتی ہے تو اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں قوم لوط کے بارے میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے انجام سے عبرت حاصل ہو اور ان کے برے اعمال سے بچیں۔ یہاں قرآن کی کچھ آیات اور احادیث کا حوالہ دوں گی جہاں قوم لوط کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 تا 84۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اور ان کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے تھے، تب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر می برسایا، سو دیکھو کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ ہود میں فرشتوں کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے اور قوم کا رد عمل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے رنجیدہ اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے یہ سخت دن ہے، اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے بھی برے کام کیا کرتی تھی۔ تو لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ سورہ ہود آیت نمبر 77 to 83۔ سورۃ القمر آیت نمبر 33 to 39 میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم لوط نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ ہم نے ان کو صبح ہونے سے پہلے بچا لیا۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، ہم شکر گزار کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اس کے مہمانوں کو دھمکیاں دیں تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اب میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ چکھو۔ سورۃ العنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکہ ڈالتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب کچھ نہ تھا مگر یہی کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 28 تا 35۔ اگر میں احادیث میں قوم لوط کا ذکر کروں تو احادیث میں بھی قوم لوط کے برے اعمال اور ان کے انجام کا ذکر آیا ہے تاکہ امت محمدیہ ان کے برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جنس پرستی جیسے فعل کو سخت ناپسند فرمایا اور اس کے برے انجام سے ڈرایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر سب سے پہلے عذاب نازل کیا وہ قوم لوط تھی، اور اسی گناہ کی وجہ سے ان کی بستی الٹ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ جب قوم لوط کے عمل کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی اس طرح کا عذاب نازل فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قوم لوط کے عمل کو سختی سے منع فرمایا ہے، جس نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔
قرآن اور احادیث میں قوم لوط کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اس قوم کے انجام سے عبرت حاصل کرے اور برائی اور بے حیائی سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی سرکشی اور بدعمالیوں کو سختی سے منع فرمایا ہے اور اس واقعے کو بطور نصیحت بیان کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور برے اعمال سے بچیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور ہدایت کا موقع دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی قوم برائی میں حد سے بڑھ جائے تو اس کا انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ